خوب چلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رات دیر گئے، آپ کو زحمت دی، کیونکہ ملکی حالات کچھ اس نیج پر پہنچ گئے ہیں کہ بعض حوالوں سے آپ کے توسط سے عوام تک اور جہاں بات پہنچنی چاہیے وہاں تک پہنچانا ضروری ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رات پرائم منسٹر صاحب نے ایک عام خطاب کیا. ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں. کوئٹہ کے مسئلے میں جب شہداء کے جنازے ان کے گھر والے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور خواتین یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ یہاں آئیں، یہ وہاں نہیں گئے اور کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اور شہداء کے عزیزوں کے زخموں پر نمک چھڑکا مرہم رکھنے کے بجائے. اسی طرح سے حالیہ جو پشاور کے اندر مسجد میں بم بلاسٹ ہوا اور 70 سے زیادہ بے گناہ لوگ شہید ہو گئے اور بہت زیادہ زخمی ہیں، بعض ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گئے. وہاں پر بھی موجودہ حکومت کا رویہ غیر انسانی تھا، حکمرانوں والا رویہ نہیں تھا، قابل مذمت تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو وہاں پر ہٹایا نہیں گیا، کسی کو باز پرس نہیں ہوئی، کسی کو پوچھا نہیں گیا. اتنا بڑا حادثہ ہوا، سیکورٹی لیبس تھے اور کسی کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا گیا، اور یوں اس واقعے کے اوپر مٹی ڈال دی گئی حکمرانوں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے. وہاں پر بھی ان کی حکومت ہے. اس سے پہلے کوئٹہ میں حیات آباد کی مسجد میں حملہ ہوا تھا، وہاں پر بھی لوگ شہید ہوئے، وہ بھی اسی طرح سے انہی کی حکومتوں کے دوران یہ واقعات ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں شہید قائد علامہ حسین الحسینی کے مدرسے میں جو مسجد ہے وہاں پر بھی خودکش حملہ ہوا، اس میں بہت لوگ شہید ہو گئے، لیکن اس واقعے کے اوپر انہوں نے مٹی ڈال دی. ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر پروا کی تحصیل میں بہت لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، اغوا ہو گئے، لیکن حکومت نے وہاں کے جو پسماندگان ہیں، جو اغوا لوگ ہیں، اغوا شدہ ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ نہ کوئی رابطہ رکھا. وہ چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کے لوگ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں رکھتے، یعنی عوام کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے. اس سب کے باوجود ہم پاکستان میں امریکی مداخلت کو یا کسی بھی ملک کی مداخلت کو درست نہیں سمجھتے. وہ قابل مذمت ہے، ہمارے وطن کی ناموس ہے، اس کی ساورنٹی، اس کی سالمیت، اس کے خلاف جو بھی اقدام کرے گا ہم اس کے مخالف ہیں. امریکہ بہادر کے مداخلتیں پاکستان کے اندر کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اس وطن کی تباہی اور بربادی میں امریکہ کا اہم رول رہا ہے. ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا امریکہ کے مفادات کی خاطر، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو کمپرومائز کیا امریکہ کی قومی سلامتی کی خاطر، اس ملک کو تباہی اور بربادی کے حوالے کیا امریکہ کی خاطر اور امریکہ کے الائز کی خاطر. یہاں فرقہ واریت آئی، یہاں پر دہشت گردی آئی، تکفیر آئی، قتل و غارت گری آئی. یہ سارے کا سارا جو تھا یہ امریکہ کا الائی بننا، امریکہ کا ساتھ دینا، سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر، اور وطن کو برباد کرنا تھا. اور ہم نے ہزاروں جنازے اٹھائے اپنے عزیزوں کے، اور اس وطن کو آج تک جنازے تحفوں کی شکل میں مل رہے ہیں. یہ جتنے بھی واقعات ہیں، اگر داعش کسی واقعے میں شریک ہے تو داعش کا بنانے والا خود امریکہ کی وزیر خارجہ ہنری کلنٹن نے کہا کہ ہم نے داعش بنائی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے. داعش امریکہ نے بنائی ہے. اگر ہمارے وطن میں وہ داعش حملہ کرتی ہے تو پیچھے امریکہ ہے. ہماری توقع تھی کہ ہمارے حکمران بھی ان شہادتوں کے اوپر امریکہ کو بلیم کرتے کہ امریکہ بھی ملوث ہے ہمارے وطن کے اندر ناامنی کے حوالے سے. بہرحال اس وقت پاکستان کی عوام پورے ملک کے اندر امریکہ کی مداخلتوں کے حوالے سے سراپا احتجاج ہے. ہم سراپا احتجاج ہیں، اور اس حوالے سے
یہ چونکہ پاکستان پر حملہ ہے، پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے امریکہ کی مداخلتیں. ہم 22-23 کروڑ عوام کا ایک ایٹمی ملک ہے، ایک ساورن کنٹری ہے، ایک غیرت مند قوم، ایک باوقار قوم، ایک شریف اور بہادر قوم کے طور پر ہم سب کا فریضہ ہے کہ امریکہ کے اقدامات کی مذمت کریں اور میدان میں آئیں ان کے خلاف. امریکہ کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان اب تمہارے کھلواڑ کا میدان نہیں بنے گا، اور پاکستان کے عوام بیدار ہو چکے ہیں، اور کبھی بھی پاکستانی امریکہ کے حوالے سے امریکہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں اب نئے سرے سے کھلواڑ کھیلے. پاکستان کی موجودہ حکومت کو چاہیے کہ باقاعدہ امریکن سفارتکاروں کو یہاں سے نکالے، انہیں اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں دھمکیاں دینے والے. اگر یہ درست ہے تو آپ کون ہیں ہمیں دھمکیاں دینے والے؟ آپ کون ہیں ہمارے ملک میں مداخلت کرنے والے؟ کسی بھی ملک کو حق نہیں ہے کسی ملک کے اندر مداخلت کرے. اور امریکہ کا یہ رویہ رہا ہے ہمیشہ گزشتہ تاریخ کے اندر. آپ دیکھیں جگہ جگہ انہوں نے مداخلتیں کی ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے انہوں نے خطرناک اقدامات کیے ہیں، قتل و غارت گری کی ہے، ناامنی کی ہے، ملکوں کو توڑا ہے، حکومتوں کو گرایا ہے. یہ سارے کام امریکہ کرتا رہا ہے. لہٰذا چاہے اپوزیشن ہو، چاہے حزب اقتدار ہو، چاہے پاکستان کی جماعتیں ہوں، جو بھی ہوں، ان سب کو مل کر امریکہ کی اس دھمکی کی مذمت کرنی چاہیے. یہ سوال کرنا کہ 7 مارچ کو دھمکی آئی تھی یا لیٹر آیا تھا یا مراسل آیا تھا، آج کیوں بولا جا رہا ہے؟ بھائی جب بھی کہا جائے، بتلایا جائے، یہ چیزیں بات کی ہیں، یہ کوشچن بات کے ہیں. یہ سوال سب سے پہلے ہے کہ امریکیوں نے کیوں دھمکی دی ہے، کیوں تھریٹ کیا ہے، کیوں ہمارے ملک میں مداخلت کی ہے، کیوں ہمارے ملک کے حالات میں مداخلت کی کوشش کی ہے. البتہ اگر ہمارے پچھلے حکمران، پہلے حکمران امریکہ کو شٹ اپ کال دیتے تو شاید اس کو یہ جرت نہ ہوتی، بلکہ اور سے بھی اور بہت سے ممالک بھی ہمارے ملک میں مداخلت کرتے رہتے ہیں. لہٰذا پورے پاکستان کے عوام سراپا احتجاج ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کل ہو، پرسوں ہو، آئندہ کے ایام میں پاکستان کے عوام امریکہ کے خلاف اپنی غیرت، اپنی حمیت اور اپنی بصیرت، آگہی اور شعور کا اعلان کریں گے، مذمت کریں گے امریکہ کی، اور دنیا دیکھے گی اور پاکستان سے یہ پیغام امریکہ کو جائے گا کہ پاکستان کے عوام امریکہ مخالف ہیں، اسرائیل مخالف ہیں، اور ہمارے وطن کے اندر جو بھی مداخلت کرتا ہے ہم اس کے مخالف ہیں. ہمارے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اختلافات رکھ سکتے ہیں جیسے گھر میں لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہمارے آپس میں اختلافات ہوں لہذا ہم امریکہ کو یہاں پر سپیس دیں. نہیں، امریکہ کو کوئی سپیس نہیں دے گا، اور جو بھی امریکہ کو سپیس دینے کی کوشش کرے گا، جو بھی امریکہ کے ساتھ نرم گوشہ رکھے گا، تو پاکستان کے عوام کبھی بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. وہ پاکستان کے عوام میں بھی رسوا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں پورے ملک کے اندر جس طرح سے بھی احتجاج، امریکہ کے جھنڈے جلائے جا سکتے ہیں، امریکہ کے بارے میں مظاہرے ہو سکتے ہیں پورے ملک کے اندر، جو بھی کوئی کر سکتا ہے. رات دیر گئی ہے، آمادگی نہیں ہے. کل پرسوں ترسوں جو بھی پورے ملک میں ہو سکتا ہے، امریکہ کے اس دخالت کی مذمت کرنے کے حوالے سے لوگوں کو کرنا چاہیے. چوکوں میں کھڑے ہو کے کرنا چاہیے، بازاروں میں کرنا چاہیے، اسکولوں میں کرنا چاہیے، شہروں میں کرنا چاہیے، دیہاتوں میں کرنا چاہیے. امریکہ کے مقابلے میں ہم ایک پاکستانی قوم کے طور پر سب اکٹھے اور اس کی مذمت کرتے ہیں. دیکھیں امریکہ کا حکومت کی ذمہ داریاں ان کو انجام دینے چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ بعض اوقات بہت جگہ کوتاہیاں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری جو ہے ہم نے وہ انجام دینی ہے. حکومت کوئی ذمہ داری انجام دیتی ہے نہیں دیتی. امریکہ کے حوالے سے ہماری تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم امریکہ کے خلاف ہمیشہ میدان میں اترے ہیں، میدان میں رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف بھی رہے ہیں. یوم القدس اسرائیل کے خلاف ہے، فلسطینیوں کی حمایت ہے. 16 مئی کو مرد آباد امریکہ ریلیاں پورے ملک میں ہم نکالتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمیشہ سے جاری ہے. لہذا کل پاکستان سے غیرت مند بیٹے پورے ملک کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں، جس طرح سے بھی اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے ابھی پہلے کہا ہے کہ پاکستان کو، موجودہ حکومت کو چاہیے، پہلے کہا ہے کہ امریکی سفارتکاروں کو پاکستان سے نکالے. یہ ان کو پیغام دے. اگر ہم امریکہ کے مقابلے میں سچے ہیں اور آپ کو وہ تھریٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ ان کو نکالنا چاہیے.
اپوزیشن کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ امریکہ کے مقابلے میں سارے اکٹھے ہوں، اور پاکستان میں کوئی بھی تبدیلی پاکستان کے دستور اور آئین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ کل جمعۃ المبارک ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں جمعے کے بعد کوئی احتجاج؟ بالکل ہوں گے، بالکل ہوں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے جی۔